تو آپ سب کو سلام جلے اور آداب. نرگلوکسی چھانی کا سون سے رروس تھنگ نرگون لا یریزا شنگود کھورنا غلا مستا دیوانا مزرچی. تو یری چون چون بسکولن بعد سبا درول بانا تھسمنا نہ ہٹون گل بنا تو گل نرگ مستانا مزرچی. سو میں نے بہت پہلے لکھا بھی تھا, مجھے اس باہر سے آنے والوں کو ایک پہاڑ کا جمگٹھا نظر آتا ہے, تنگ و تاریک وادیوں کا ایک جمگٹھا نظر آتا ہے, لیکن جب غور سے دیکھیں تو یہاں صدیوں سے ایک تہذیب پلی ہے اور ایک کلچر بڑھا ہے. تو ایسے ایریا میں آپ پیدا ہو گئے ہیں, تو اس پر میرا ایک شعر ہے. سلا پھل مد نمد یوتپا, سلا پھل مد نمد یوتپا دی یول پیانو گرگمو رنگ رنگ. سلا پھل مد نمد یوتپا دی یول پیانو گرگمو رنگ رنگ. لدخ کرگل نبلتی یول دی یول کن کھونسولے چنین. لدخ کرگل نبلتی یول دی یول کن کھونسولے چنین. دی یول پیان یوت تھودا سنسے, دی یول پیان یوت تھودا سنسے نتی نون کن نچوریون. دیزوس یول پیان سکیسل دنمی پھریدون کھان سو دے چنے. سو انہوں نے حکم کیا کہ لداخ یا کرگل کے پورگی کلچر پہ, ثقافت پہ کچھ بولے. تو اس وقت کے تنگی کا لحاظ رکھتے ہوئے سمشیپ میں 2-4 لفظ میں کہنا چاہوں گا کہ پورگی ثقافت جو ہے کیا ہے. تو اس پہ دو لائن میں بولنا چاہوں گا. پہلے کہ خطہ لداخ جو ہے, جس میں مخصوص جغرافیائی ایک ایریا ہے 3, ایک لیہ, کارگل اور بلتستان, اس پورے ایریے کو لداخ بولتے تھے. اور مہاراجہ کے زمانے میں تو اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی بنایا تھا, دی فرنٹیئر ڈسٹرکٹ آف لداخ. سو ان 3 مخصوص جو ریجن ہے, وہ مجھے ایسا لگا, جو میرا اپنا سوچ ہے, کہ ایک بڑا دریا ہے, اس دریا میں 3 دارائیں چلتی ہیں. دریا ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر سے 3 دارائیں چلتی ہے, تہذیب کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے. ہمارا منبع جو اس دریا کا ہے وہ ایک ہے, یعنی لداخ, کرگل, بلتستان, ان سب کے زبان کا منبع جو ہے وہ تبت و برمن زبان ہے. یعنی ہماری زبان ایک ہے, لیکن جغرافیائی اثرات کی وجہ سے, ریجنل اثرات کی وجہ سے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے جب بولنے میں. لیکن اگر آپ تینوں خطوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو آپس میں بات کرنے دیں تو وہ آرام سے بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو جان سکتے ہیں. تو یہ میں اوورال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے لداخ کے اندر 3 دارائیں ہیں اور اس میں سے ایک دارا جو ہے وہ پورگی دارا ہے. اچھا, تو کلچر کے بارے میں بھی ہم جیسے لوگوں کو, بہتوں کو یہ ہے کہ what is culture. تو کلچر جو ہے ایک قوم کی پوری آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کا ایک لب و لباب یہ ہوتا ہے, کیا بولتا ہے, اس کلچر کا پوری قوم کی زندگی کا, جس میں فار ایگزامپل مذہب ہے. سب سے پہلے تو اس کلچر میں زبان آتی. ہماری زبان جو ہے ایک مخصوص قوم کے لوگ ایک مخصوص دائرے میں بیٹھ کے آپ اس زبان کو بولتے ہیں,
تو وہ ایتھنیکلی علاقائی طور پر ایک ہی یہ مطلب لوگ بولتے ہیں. یہ ہماری کلچر کا سب سے بنیادی جو ہے وہ سٹون ہے. یعنی بنیاد جو ہے وہ کلچر کا لینگویج ہے. تو پرگی لینگویج جو ہے وہ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ لداخ یا سینٹرل لداخ کو پرانے زمانے میں مریول بولتے تھے. وہاں ٹبیٹنائز تھوڑا لداخی ہے. سینٹرل یا یہ کرگل ایریا کو پرانے زمانے میں پرگ بولتے تھے. اور یہاں جو ہے شینا لوگ میکسیمم جو امیگرینٹ آئے تھے وہ آباد ہوئے تو صدیوں سال پہلے. تو شینا تہذیب کا اثر جو ہے وہ پرگ پر ہے بنسبت لداخ کے، بنسبت بلتستان کے. بلتستان کی زبان جو ہے وہ پرانی، سب سے پرانی تبتی زبان جو ہے، آرکائک زبان اس کو بولتے ہیں، انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہے، وہ الگ ہے. تو ہماری جو پرگی زبان جو ہے وہ لداخی اور کرگلی کے بیچ کا ایک یہ ہے امتزاج ہے. زبان کے بعد کلچر میں طرز رہن سہن آتا ہے. یعنی ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کس طرح رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، گھر ہمارا کیسا ہے، آرکیٹیکچرل سٹائل کیا ہے، یہ سب جو ہے یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. تو ہمارے پرگی کلچر میں بھی بلتی اور لداخی کلچر سے بہت مختلف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے یہاں اسلام کے آنے سے پہلے، بلتستان میں یا پرگ میں اسلام کے آنے سے پہلے ہم سب بدھسٹ تھے. تو کلچرلی ہمارا جو ہے ایک اوورال اورا جو ہے وہ ایک تھا. سو آج اسلام کے آنے کے بعد اس پہ تھوڑی سی ایک اختلافات یا جو چینجز وقت کے حساب سے آئے ہوں گے، لیکن طرز رہن جو سہن، گھروں کے بنانے کا انداز، تو یہ سب ایک ہی ہے. اس کے بعد آتا ہے کھانے پینے کا. ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا مطلب پیتے ہیں، یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. یعنی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کلچر ایک کسی زمانے میں بولتے صرف گانا گانا کلچر، وہ نہیں ہے. کلچر از اے سم ٹوٹل آف آل دیز تھنگس. سو اس پہ کھانا، ہمارا اسٹیبل ڈائٹ کیا ہے، ہمارا مخصوص کھانا پاپا تھا، ہمارا تھپا تھا، ہمارا بروپپ تھا، یہ بہت ساری چیزیں، یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، جزو لا ينفک ہے. کھانے کے بعد پھر وہی کھانے کے طرز بھی، ہم کس طرح پکاتے ہیں، کس طرح سرو کرتے ہیں، یہ بھی کلچر میں آتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے یہاں شادی بیاہ کا جو رواج ہے، رسم ہے، وہ کیسے ہیں، وہ بھی کلچر میں آتا ہے. اور ہمارے کلچر میں لداخی اور بلتی اور پرگی کلچر میں شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہے جہاں تک میں دیکھتا ہوں. تو اس کے بعد آپ کے میلے اور تہوار آتے ہیں جو ہر قوم کے پاس ہے. تو وہ بھی ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے. جیسے پہلے زمانے میں سٹبلا تھا، سمولا تھا، یا باقی چیزیں تھی، سکا ہے، مامنی ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ابھی بھی پرگ میں موجود ہیں. اب اسلام کے بعد آنے کے بعد کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ ہوا ہے، اس کو بھی میلے اور تہوار کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں. جیسے عیدیں ہیں، جیسے محرم ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم سب قوم کی ایک کلیکٹیو جو ہے وہ منانے کا ایک طریقہ ایوالو ہوا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے ادب اور موسیقی، کلچر کا ایک حصہ ہے. اس میں ہمارے فوک ادب کیا ہیں، لوگوں نے آج تک ہمارے صدیوں سے ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہمارے لیے بنائے ہیں یا پیدا کیے ہیں، اور موسیقی کا طریقہ کیا کیا ہے، وہ بھی ہمارے پرگ کے اس سلسلے میں. ایک اور چیز آتا ہے ناچ گانے، وہ بھی کلچر کا حصہ ہے. تو اس میں بھی ہمارے پرگ میں بھی ناچ گانا بھی بچوں نے ابھی آپ کے سامنے گا کے بلکہ ڈانس کر کے. اب ڈانس دیکھنے والوں کے لیے
ایک سمپلی کچھ بچے یہاں سے چل رہے ہیں یہ ہے، لیکن ان کے پاؤں کو دیکھنا چاہیے، ان کے پاؤں کا ردم، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈانس جاننے والا بولتا ہے اس نے غلط ڈانس کیا، اس نے صحیح ڈانس کیا. تو یہ اس کے بھی اصول اور اس کے بھی رولز بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی ڈانس اور گانے کے بہت سارے یہ تھے. رہا گانا، کون سا گانا؟ میں غزل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باقی چھوٹے موٹی آج جو گاتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ گانے جو ہیں یہ فوک سانگز جس کو بولتے ہیں، لوک گیت. لوک گیت کے بارے میں جہاں تک میری نالج ہے، لداخ اور بلتستان سے زیادہ، آپ شاید ہو سکتے وہ لوگ مجھے چیلنج کریں، لداخ اور بلتستان سے زیادہ فوک گیت میں کارگل واز دا ریچسٹ ایریا جو میں کہوں. وہ کیوں ہے؟ بلتستان میں اسلام کے آنے کے بعد فوک گیت میں تھوڑا سا فرق آ گیا. مثال لداخ میں تبتن انفلوئنس کی وجہ سے فوک گیت کی جگہ مذہبی جو گیت بہت زیادہ ہے، لاماؤں کے اس میں، گوپاؤں کے اس میں. تو اس طرح سے وہاں سیکولر فوک سانگز جو ہے، کارگل کا سانگ جو وہ سیکولر فوک سانگز تھا، جس میں اپنی ماں جو ہے اپنی بیٹی کو بولتے ہیں، اپنے باپ جو ہے بیٹے کے لیے جو بولتا ہے، بہن جو ہے بھائی کے لیے بولتا ہے. ایسے ہزاروں گانے، جیسے کہ یہ میں بعد میں بولوں گا ان کے بارے میں، تو پہلے ایسے ہزاروں گانے ہیں جو ہمارے فوک سانگز کے دامن میں ہے. آپ کو پتہ ہے سنگرا جو ہے کرتے، اس میں فوک سانگز کے 18 بنگبر تھے. بنگبر مینس چیپٹر کو بولتے ہیں، ایک لا انتہا چیپٹر. ایسے 18 تھے. اب حالات نے یا وقت نے ان سب کے اوپر دھند پڑ گیا، دھول پڑ گیا، یا ہم بھول گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اٹ واز کارگل واز دا ریچسٹ. اب اس میں ایک اور چیز آتا ہے کہ لوک کہانی اور کہاوتیں. مثال یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. لوک کہانی کے بارے میں ہمارا، جیسے کہ الیاس بھائی کہہ رہا تھا کہ ہمارا کیسر ساگا لے میں بھی، کارگل میں بھی، بلتستان میں بھی اتنا مشہور ایپک تھا کہ لوگ اس وقت انٹرٹینمنٹ کا کوئی سادھن نہیں تھا، تو لوگ ونٹر میں مہینوں بیٹھ کے فوک سٹوری ٹیلرز کو، کہانی سنانے والے کو لا کر اس کو کھانا کھلاتے تھے اور سنتے تھے. اس وقت نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی اور انٹرٹینمنٹ نہیں تھا. لوگ اسی کو انٹرٹینمنٹ مانتے تھے، کیسر ساگا کو. تو کیسر ساگا جو ہے، اب پہلی بار میں، جیسے کہ انہوں نے کہا، میں نے اس کو انگلش میں کر کے لایا ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا کے جو اساطیری سرمایہ کتنا ہے، میتھولوجیکل سرمایہ لداخ کا کتنا بڑا ہے، کتنا رچ ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا. اسی طرح لوگ کہاوتیں ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہاوت بھی. باقی گانے، فوک سانگز اور ایپک میں ایک اور ایپک ہے. میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا. یہ جو نوربو زامپو ایٹھو لامو، اس کو اچھے لامو بولتے ہیں. کیسر ساگا کے بعد وہ ایپک سٹوری جو ہے لداخ کا سب سے مشہور تھا. وہ سٹوری جو ہے میرے کاچو سکندر خان سکندر نے 1977 میں لداخی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جب پبلش کیا تو یو پی اکیڈمی وغیرہ سب سے ان کو انعام ملا تھا. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے دیکھا، آپ تو پرنٹ ہو گیا ہے، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں کیونکہ وہ اردو میں تھا، اس لیے اس کو لے میں یا ہمارے یوتھ کو پڑھنے میں دقتیں آتی تھی. سو میں نے اس کورونا کے بیچ میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں اس کو پرنٹ کرایا، اور اس کو 1.5 سال لگ گیا. بیچارہ اس پبلشر کو کورونا ہو گیا تھا. تو میں خوشخبری سناتا ہوں، کل وہ کتابیں سری نگر پہنچی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی رونمائی کرنے کی میں ریکویسٹ کروں گا.
اب آیا فوک سانگس کی بات. روح رواں حسین صاحب یہ بہت زیادہ مجھ سے بہت زیادہ عمر میں زیادہ نہیں ہے, 69 70 میرا بھی ہو گیا ہے تو, لیکن ہم ساتھ چلتے تھے. یہ میرے دوست بھی رہے ہیں, ایک حساب سے رشتہ دار بھی رہے ہیں. تو یہ کبھی کبھی کسی جگہ جب ہم ملتے ہیں تو آپس میں فوک گیتوں پہ یہ رہا ہے, مقابلہ بھی رہا ہے. بھی میں بھی گاتا ہوں. تو ان کا سب سے یہ جو 2-4 کیا بولتے ہیں سیئنگس, پرووربس, میں اس سے زیادہ, کیونکہ بہت سارے چکتن ایریاز میں ہوں گے لوگ جو جن کو ابھی بھی کچھ یاد ہیں, ان کا جو فوک سانگس کا جو خزانہ ان کے پاس ہے. ابھی کسی نے بولا 600 ہے. اگر 600 اگر ان کے پاس ہے تو میں تو صرف دور سے نمستے کروں گا کہ ایسا شخص, لیونگ شخص جو ہے وہ خطہ لداخ میں نہیں ہے. تو ان کا تملے سے زیادہ, پروورب سے زیادہ میں ان کے گانے سے متاثر ہوں, کیونکہ ان کے گانے جو ہیں میکسیمم گانے ہسٹوریکل بھی ہیں, جس میں سے ہم کو ہسٹری کے بہت سارے نقطے ملتے ہیں. اب یہ کیسے رہ گیا کر کے, ایسے بہت سارے دنیا میں آئے چلے بھی گئے, ان کے بھی 10 بھائی ہوں گے, رشتہ دار ہیں, لیکن انہوں نے کیوں یاد رکھا؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے, کیونکہ بچپن سے ایک, میں اگر بولوں تو ہمبوتلا سے اس طرف, یہ ہمبوتلا جو ہے اس سے اس طرف اور نمکیلا سے اس طرف, یہ جو نئے کلچرل انفلوئنس کا جو اننڈیشن ہوا تھا, طوفان سیلاب آیا تھا, وہ بہت لیٹ تک نہیں پہنچا تھا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے چکتن میں کسر ساگا اگر زندہ ہے اور یہ جو فوک سانگز اگر زندہ تھا تو اس کی وجہ, میں 15 سال تک ادھر پڑا ہوں, میں نے کبھی جو ہے باہر کرگل نہیں نکلا تھا, تو میں کلچرل ہب کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے یہ ٹیٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اسی طرح یہ کلچرل ہب میں بیٹھا تھا, باہر کا انفلوئنس بہت کم تھا. تو ان جیسے لوگوں نے اس کو سنبھالا بچپن سے. اور ایک چیز یہ بتاؤں, زیادہ لمبا تو نہیں ہو رہا ہے, یہ بتا دوں کہ ہمارے جو گانے, جب فوک سانگ جب آپ گاتے ہیں نا, اکیلے میں بھی گاتے ہیں اور اکیلے میں گا کے روتے بھی ہیں. یہ حقیقت ہے بھائی. بہت سارے لوگ جو ہے, بزرگ لوگ, فوک سانگز اپنا گا کے روتے بھی ہیں, کیونکہ اس میں زندگی کے وہ سارے فلسفی آئے. زندگی جیسے کہ لنگسپا شاہ جو ہے کہتا ہے, وہ اس گانے میں وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے, جو شخص پہاڑی جنگلی بکرے کو ہاتھ سے پکڑ کے لاتا تھا, آج یہ حالت ہے کہ گھر کے بچے جو ہے اس کی بات نہیں مانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے صرف گلیشیر کا پانی پیا ہے, آج گندی نالی کا پانی پینے کے لیے بھی اس کو نصیب نہیں ہے. تو کیا یہ فلسفی ہم سب پہ نہیں آئے گا؟ آئے گا, آتا ہے, لیکن انسان یاد نہیں رکھتا ہے. سو ایسے فوک سانگ جو ہے, بہتوں نے بولا کہ یہ جو ہے میں کہ فوک سانگ کیسے ہے, کیا ہے. میں آخر میں ماسٹر حسین صاحب کو ایک تو دعا کرتا ہوں کہ وہ لمبی عمر جیے اور اس کی آواز جو ہے ہمارے کانوں تک پہنچتے رہے. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک
شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔